السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی صفوة الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وکریمنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ماہ ربیع النور اپنی تمام تر برکتوں، رحمتوں، سعادتوں اور نوازشوں کے ساتھ ہمارے سروں کے اوپر جلوہ افغن ہو چکا ہے۔ اس ماہ مبارک میں رحمت دو جہاں، نبی انس و جاں، سرور کون و مکاں، باعث کن فکاں، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری اس دنیا میں ہوئی، اسلام کی صبح نمودار ہوئی اور ایمان کی کرنیں، ایمان کی روشنی ہر طرف پھیل گئی۔ اس دنیا کے اندر اگر ہمارے پاس کوئی بڑی دولت ہے یا کائنات کی کوئی عظیم نعمت ہے تو وہ ایمان کی دولت اور ایمان کی نعمت ہے، جو نبی کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے توسل اور طفیل میں ہمیں اور آپ کو میسر آئی۔ ایمان کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ایک شعر میں اس حقیقت کو آشکار کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، یعنی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی، آپ کی شخصیت، آپ کی ہستی، سر سے لے کر پیر تک، سر اقدس سے لے کر پائے انور تک اللہ رب العزت کی ایک شان ہے اور ایک برہان ہے۔ انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے یہ، یعنی اگر بھری کائنات میں تم ڈھونڈنا چاہو، تم تلاش کرنا چاہو تو تمہیں ان جیسا انسان بھری کائنات میں نہیں مل سکتا۔ اور بھلا کیسے ملے؟ حضرت حسان بن ثابت نے اس کی وضاحت کر دی، وَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہ بھلا ان جیسا انسان مل بھی کیسے سکتا ہے کہ اس روئے زمین پر کسی ماں نے ان جیسا انسان پیدا ہی نہیں کیا۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، یعنی قرآن یہ کہتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام یہ ایمان ہیں، یہ ایمان کا سبب ہے، ایمان کا ذریعہ اور ایمان کا وسیلہ ہیں۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، لیکن ایمان کہتا ہے کہ میری جو جان ہے وہ پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ یعنی اس سے پتہ یہ چلا کہ ایمان کی جو جان ہے وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان، آپ کی ذات اور آپ کی ہستی ہے۔ تو اس عظیم پیغمبر کا ماہ مبارک، اس عظیم پیغمبر کا ماہ میلاد ہمارے اور آپ کے درمیان جلوہ گر ہوا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایمان کی حفاظت صرف باتوں سے نہیں ہوتی، ایمان کی پہرہ داری کے لیے صرف گفتار کافی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے انسان کو اپنا کردار بھی پیش کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے اعمال صالحہ بھی کرنے ہوتے ہیں۔ نیکیوں کی وجہ سے ایمان جلا پاتا ہے۔ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے۔ کوئی عقیدہ اس لیے بھی بنتا ہے کہ اس سے پہلے کوئی غلط عقیدہ اسٹیبلش ہو گیا تھا۔ مرجئہ تاریخ کے اندر ایک ایسا فرقہ ملتا ہے کہ جس کا یہ عقیدہ تھا کہ ایمان اپنی جگہ سلامت باقی رہتا ہے، ایمان کے اندر کوئی کمی اور بیشی نہیں ہوتی، لیکن اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ الایمان یزید و ینقص، یعنی ایمان
گھٹتا بھی رہتا ہے، بڑھتا بھی رہتا ہے۔ ایمان کا جو لیول ہے وہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، ایمان کا جو ٹمپریچر ہے وہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ اور پھر اس پر تو قرآن کریم کی بہت سی آیات بھی دلالت کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، یعنی اللہ کے خاص بندوں پر جب اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو پھر ان کے ایمان کا جو لیول ہوتا ہے وہ بڑھ جایا کرتا ہے، ان کی ایمان کی جو روشنی ہے اس میں اضافہ ہو جایا کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ ایمان ہمارے اور آپ کے پاس اللہ رب العزت کی اس کائنات کے اندر سب سے بڑی دولت ہے۔ اور جب کوئی نعمت کسی انسان کو ملتی ہے تو آپ کو پتہ ہے ہر نعمت کے ساتھ حاسد لگے ہوتے ہیں، ہر نعمت کو ختم کرنے کے لیے دشمن لگے ہوتے ہیں۔ نبی کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل ذی نعمت محسود، یعنی ہر صاحب نعمت کے ساتھ حاسد لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ جس کے اوپر بھی اللہ کا کچھ کرم ہو جاتا ہے، جس پر بھی اللہ کی کچھ نعمت ہو جاتی ہے، ایٹومیٹک اس کے دشمن اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اس سے یہ نعمت چھین جائے، وہ چاہتے ہیں کہ اس کی اس ذلت کو ختم کر دیا جائے۔ وہ کبھی نہیں چاہتے کہ کسی کے ساتھ اس کی نعمت باقی رہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار جس طرح تو نے اسے صاحب نعمت بنایا ہے ہمیں بھی صاحب نعمت بنا دے۔ کسی کے نعمت کے زوال کی دعا کرنے سے اس کی نعمت تو زائل نہیں ہوتی، لیکن آپ اپنے حسد میں جلتے رہتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، جب کوئی چھوٹی سی نعمت ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے دشمن پیچھے لگ جاتے ہیں، تو ایمان تو سب سے بڑی نعمت ہے، ایمان تو اس کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایمان کی اس دولت کو ختم کرنے کے لیے کتنے حربے اپنائے جاتے ہوں گے۔ انسانوں میں بھی کچھ ایسے ہوں گے، اور شیطان کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ انسان سے اس کے ایمان کو سلب کر لے۔ شیطان کب چاہے گا کہ کوئی بندہ ایمان کی حرارت کے ساتھ کی زندگی گزارے؟ شیطان یہ کب چاہے گا کہ کسی کے اندر جان ایمان پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی عقیدت کی شمع روشن ہو؟ وہ تو یہی چاہے گا کہ پوری دنیا ایمان سے خالی ہو جائے، ایمان کا بیڑا غرق ہو جائے اور لوگ بے ایمانی کی حالت میں اس دنیا سے چلے جائیں۔ ایسی صورت میں شیطان ہی خوش ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہمیں رحمان کو خوش کرنا ہے، اگر ہمیں پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا ہے، ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت ہوگی۔ اور ایمان کی حفاظت صرف باتوں سے نہیں ہوتی بلکہ کردار سے ہوا کرتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس موقع پہ میں آپ کو تاریخ کے گلیاروں میں لے کر چلوں۔ حضرت صعصعہ بن ناجیہ یہ عالم اسلام کے ایک بڑے ہی نامور سپوت گزرے ہیں۔ یہ ان کی جب آپ یعنی تاریخ آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا فرزدق بن غالب یہ تاریخ اسلام کے بہت بڑے شاعر گزرے ہیں۔ پورے عرب کے اندر ان کی شاعری کا چرچا تھا۔ فرزدق یعنی شعر و شاعری کے ایک آئیکن تھے، ایک نشان تھے، ایک شناخت اور پہچان تھے۔ حضرت امام زین العابدین کا زمانہ انہوں نے پایا ہے۔ امام زین العابدین کے شان میں آپ نے وہ قصیدہ لکھا کہ جس کی وجہ سے آپ کی شہرت شہرۂ آفاق ہو گئی، پوری دنیا میں حضرت فرزدق کا نام ہو گیا۔ یہ پوتے تھے حضرت صعصعہ بن ناجیہ کے۔ حضرت صعصعہ بڑے دریا دل، بڑے فیاض، بڑے نیکتبا اور بڑے شریف النفس انسان تھے۔ اسلام لانے سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں بھی عرب کی سرزمین پر ان کا بڑا دبدبہ تھا۔ جب اسلام کی روشنی ہر طرف پھیل گئی، نبی کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ پر جب لوگ کشاں کشاں دامن اسلام میں آباد ہونے لگے، حضرت صعصعہ بن ناجیہ بھی ان خوش نصیب لوگوں میں تھے۔ آپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں بھی دامن اسلام میں آباد ہونا چاہتا ہوں، میں بھی مشرف اسلام ہونا چاہتا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صعصعہ کو کلمہ پڑھا کر انہیں مسلمان کر دیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا الاسلام یجب ما قبلہ، یا آپ نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ۔ مفہوم یہ ہے کہ اسلام اتنی بڑی طاقت ہے، اسلام اتنی بڑی طاقت ہے کہ اسلام اپنے سے پہلے ہوئے سارے گناہوں
کو مٹا دیا کرتا ہے۔ اسلام کی طاقت اپنے پہلے یعنی اسلام سے پہلے کا جو جاہلیت کا جو دور گزرا ہے اس کے اندر جو بھی برائیاں ہوں گی اسلام اسے ختم کر دے گا۔ حضرت صعصعہ بن ناجیہ نے جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو سنا تو فطری طور پر ان کے اندر ایک سوال بیدار ہوا اور وہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ اسلام اپنے سے پہلے کے سارے گناہوں کو تو مٹا دیتا ہے لیکن جاہلیت کے زمانے میں اسلام سے پہلے جو نیکیاں کی گئی ہیں ان نیکیوں کا کیا ہوگا؟ ان نیکیوں کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صعصعہ سے پوچھا بتاؤ تمہاری نیکی کس لیول کی ہے؟ کیا تم نے نیکی کی ہے؟ کیا تمہارے نیکی کا معیار ہے؟ اب حضرت صعصعہ کہنے لگے، اپنا واقعہ بیان کرنے لگے۔ بیان ایسا ہے کہ اگر آپ سنیں گے مجھے یقین ہے آپ اپنے آنسوؤں پر کنٹرول نہیں کر سکتے، آپ اپنے آنسوؤں کو روک نہیں سکتے، اور بھلا کیسے روک سکتے ہیں؟ اس واقعے کو سننے کے بعد نبی کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ آپ اپنے آنسوؤں پر کنٹرول نہ رکھ سکے۔ واقعہ یہ تھا، حضرت صعصعہ کہتے ہیں کہ میرے پاس بہت سے اونٹ تھے، ان اونٹوں میں 2 اونٹ بڑے خوبصورت تھے۔ اچانک ایک دن ایسا ہوا وہ دونوں اونٹ غائب ہو گئے، مجھے تشویش ہوئی، ان 2 اونٹوں کی تلاش میں نکلا، ادھر ادھر میں نے تلاش کیا لیکن وہ اونٹ کہیں نظر نہیں آئے۔ میں نے اپنا تیسرا اونٹ لیا اور اس کے اوپر بیٹھ کر ان 2 اونٹوں کو تلاش کرنے کے لیے میں نکل گیا، لیکن میں نے دیکھا کہ قرب و جوار میں میرے وہ دونوں اونٹ کہیں ملے نہیں، تو میں جنگل کے اس پار چلا گیا، دیکھا کہ اونٹوں کا ایک بہت بڑا جمگٹ ہے، انہی اونٹوں کے درمیان میرے اونٹ بھی چر رہے ہیں، بغل میں ایک بزرگوار ایک بوڑھے شخص بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ ان کے پاس گئے اور کہے اور آپ نے فرمایا کہ ان اونٹوں کے درمیان میرے 2 اونٹ بھی چر رہے ہیں۔ وہ شخص کہنے لگا اگر یہ اونٹ تمہارے ہیں تو لیتے جاؤ، چونکہ یہ تو چرتے چرتے گھومتے گھومتے ادھر چلے آئے ہیں۔ حضرت صعصعہ اس شخص کے پاس جب بیٹھے تو عرب کی ضیافت یوں بھی مشہور ہے، ایک اجنبی شخص کو جب اس بزرگ نے دیکھا ان کی ضیافت کے لیے پانی بھی منگوا دیا، کھجور بھی منگوا دیا۔ حضرت صعصعہ پانی اور کھجور سے لطف اندوز ہونے لگے، اتنے میں گھر کے اندر سے آواز آئی، کسی چھوٹے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ وہ شخص پوچھنے لگا بتاؤ کہ گھر کے اندر کیا ہوا ہے، یعنی بیٹا پیدا ہوا ہے یا بیٹی پیدا ہوئی ہے؟ حضرت صعصعہ کہنے لگے کہ اے شخص تجھے بیٹی اور بیٹا سے کیا لینا دینا؟ گھر کے اندر اگر اللہ کی کوئی نعمت آئی ہے تو اس پہ تجھے شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہ شخص کہنے لگا نہیں، ہمارے قبیلے کا دستور ہے کہ اگر تو قبیلے کے اندر کوئی بیٹا پیدا ہوتا ہے وہ قبیلے کی شان کو بڑھاتا ہے، وہ خاندان کے نام کو اونچا کرتا ہے، لیکن اگر کوئی بیٹی پیدا ہوتی ہے اس سے قبیلے کی ناک کٹتی ہے، اور ہمیں دامادی کا جو عیب ہے وہ ہمیں جھیلنا پڑتا ہے۔ ہم بیٹیوں کی آزمائش کو قبول نہیں کرتے، اگر بیٹی ہوگی میں دفن کر دوں گا۔ حضرت صعصعہ کہتے ہیں کہ میں یہ بات سنتا رہا، اتنے میں اندر سے آواز آئی ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد اس نوزائیدہ بچی کو جب لایا گیا تو حضرت صعصعہ کہتے ہیں کہ کیا واقعی تم اتنی خوبصورت بچی کو زندہ درگور کر دو گے، تم اسے زمین کے اندر دفن کر دو گے؟ وہ شخص کہتا ہے اس سے پہلے بھی ہم نے بڑی بیٹیاں دفن کی ہیں، اسے بھی ہم زندہ دفن کر دیں گے۔ حضرت صعصعہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بچی پر بڑا رحم آیا اور میں نے اس بوڑھے شخص سے کہا ایسا کرو اس بچی کو مجھے دے دو، میں اس کی پرورش کروں گا، میں اسے پالوں گا۔ وہ بوڑھا شخص کہنے لگا کہ بیٹی تو میری ہے، یا تو میں اسے دفن کر دوں گا یا اگر تمہیں دینا ہوگا پھر تمہیں اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ حضرت صعصعہ نے کہا کہ بتاؤ اس کی کیا قیمت ہے؟ وہ کہتا ہے یہ 2 اونٹ جو حضرت صعصعہ نے کہا کہ میرے یہ 2 اونٹ ہیں تم ان اونٹوں کو لے لو۔ وہ شخص کہنے لگا صرف ان 2 اونٹوں ہی سے میں راضی نہیں ہوں گا، بلکہ یہ جو تیسرا اونٹ ہے وہ اونٹ بھی مجھے دو، تب یہ بیٹی میں تمہیں عطا کروں گا۔ حضرت صعصعہ کہتے ہیں مجھے کوئی اعتراض تو نہیں ہے، لیکن اتنی مہربانی کرو کہ اپنے نوکر کو میرے ساتھ بھیجو تاکہ وہ مجھے میری منزل تک پہنچا دے، اس کے بعد یہ تیسرا اونٹ بھی لے کر تمہارے پاس آ جائے گا۔ حضرت صعصعہ 3 اونٹوں کو
اس بچی کے بدلے میں اس شخص کو دے دیتے ہیں. اس کے بعد اس چھوٹی سی بچی کو اپنے گھر لاتے ہیں, اپنی کنیز کو تھماتے ہیں اور کہتے ہیں اسے پالنا, اس کی پرورش کرنا. حضرت ساسا کہتے ہیں کہ وہ بچی جب تھوڑی سی بڑی ہوئی تو وہ میرے اوپر آ کر بیٹھ جاتی تھی, میں اسے پیار کرتا تھا, وہ میری داڑھیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی. اس کی محبت سے میرے دل کے چاروں کونے روشن ہو گئے تھے. اسے دیکھتا میری آنکھیں ٹھنڈک پاتی تھی, میری روح کو قرار ملتا تھا. اس کے بعد پھر کیا تھا, میرا یہ مشن بن گیا. میں نے معلوم کیا کہ عرب کے کن کن قبیلوں میں زندہ بیٹیوں کو دفن کیا جاتا ہے. میں ان تمام قبیلوں میں جاتا تھا, ایک ایک بیٹی کو اٹھاتا تھا, اونٹوں کے بدلے میں بیٹیاں خریدتا تھا اور لا کر اپنے قبیلے کے اندر پالتا تھا. حضرت ساسا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ, اس طرح بیٹیاں اٹھاتے اٹھاتے میرے محل کے اندر 360 بیٹیاں موجود ہیں. میں نے 360 بیٹیوں کو مرنے سے بچایا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس واقعے کو سنا تو حضرت ساسا کہتے ہیں یا رسول اللہ, آپ یہ بتائیں کہ 360 جانوں کو میں نے بچایا ہے, 360 بیٹیوں کی زندگی کو میں نے امان دیا ہے, کیا میرے اس نیکی کا بھی کوئی اجر ہے, کوئی صلہ اور کوئی بدلہ ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ساسا کی جب داستان سنی آپ اشکبار ہو گئے, آپ کی چشم نبوت سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ نے حضرت ساسا کی پیشانی چوم لی اور آپ نے فرمایا کہ اے ساسا, تم یہ پوچھتے ہو کہ تمہاری اس نیکی کے بدلے اللہ تمہیں کیا اجر دے گا؟ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ ایمان کی جو تمہیں دولت ملی ہے وہ اس نعمت کے وہ اس نیکی کا صلہ ہے. اس نیکی کا صلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ پروردگار عالم نے تمہیں اسلام کے دامن میں آباد کر دیا, کیونکہ ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہوتی, اسلام سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہوتی. تمہیں ان بیٹیوں کے بچانے کے صلے ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کر دیا ہے, مشرف اسلام کر دیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, حضرت ساسا گویا کی حقوق نسواں کے اولین علمبردار ہیں. آپ نے سب سے پہلے بیٹی بچاؤ کا جو ایک مشن تھا اس کو آپ نے شروع فرمایا تھا. میرے بزرگوں اور دوستوں, آپ دیکھیں ایمان کتنی بڑی دولت ہے, کتنی بڑی نعمت ہے. اس ایمان کو اگر بچانا ہے تو ہمیں ایمان کے بچانے کے لیے صرف باتوں سے کام نہیں چلے گا, بلکہ ہمیں عمل کے میدان میں بھی اترنا ہوگا, کیونکہ ایمان بڑھتا بھی رہتا ہے, گھٹتا بھی رہتا ہے. ہماری جو نیکیاں ہوتی ہیں, ہمارے جو اعمال صالحہ ہوتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر جو عمل ہوا کرتا ہے, قرآن و سنت کی تعلیمات پہ جو ہم عمل پیرا ہوتے ہیں, یہ ساری نیکیاں ایمان کے لیول کو بڑھاتی رہتی ہیں, ایمان کے ٹمپریچر کو اوپر کرتی رہتی ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں ہم جب گناہ کرتے ہیں, اب گناہ کا جیسا بھی لیول ہو, کبھی کبھی گناہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو ایمان کی جو روشنی ہوتی ہے وہ مدھم پڑ جاتی ہے, لیکن اگر گناہ کوئی بڑا کر دیا جاتا ہے تو پھر ایمان کی جو شمع ہے وہ بھی گل ہو جاتی ہے, ایمان کا جو چراغ ہے وہ بھی بجھ جاتا ہے. اگر کسی انسان سے اس کے ایمان کا چراغ ہی گل کر دیا جائے پھر اس کی زندگی میں کچھ بھی نہیں بچتا. اس لیے ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے آج جگہ جگہ جو جلسے جلوس ہوا کرتے ہیں, آج ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت, آپ کے تعلق, آپ کے عشق اور آپ کی سنتوں کی جو باتیں کرتے ہیں, یہ سب وہ باتیں ہوتی ہیں جو ہمارے ایمان کو جلا دیا کرتی ہیں. یہ ماہ مبارک اسی لیے آیا کرتا ہے تاکہ جگہ جگہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا چرچا کر کے, آپ کی میلاد کی باتیں کر کے, آپ کی سنت و شریعت کی خوشبو کو لوگوں کے درمیان پھیلا کر اسی ایمان کو ہم جلا بخشیں, اسی ایمان کے لیول کو ہم اور اونچائی کی طرف لے جائیں, کیونکہ ایمان ہی اس دنیا کے اندر سب سے بڑی نعمت اور اللہ کی سب سے بڑی دولت ہے. تو عزیزان ملت اسلامیہ, آپ کو معلوم ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر ہمارے علاقے میں بہت سے جلسے ہوتے ہیں اور ایک مرکزی جلوس بھی نکلتا ہے. تو جس طریقے سے آپ کو جلوس کے اندر شرکت کرنی ہے, اسی کے ساتھ ساتھ جو دیگر جگہوں پر مسجدوں کے اندر یا میدانوں کے اندر جو جلسے ہوا کرتے ہیں اس کے اندر بھی آپ پورے اسلامی شان و شوکت کے ساتھ, پورے ایمانی جذبے کے ساتھ اس میں آپ شریک ہوں
اور کوشش کیا کریں کہ اس ماہ مبارک کو جو پیارے آقا رحمت سراپا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے، اس ماہ مبارک کی ایک ایک گھڑی کو آپ درود و سلام کے اندر گزاریں۔ اس سے کے لیے سب سے بہتر طریقہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا اور اب بھی بتاتا ہوں کہ وہ آج کل جو ہاتھوں میں انگلیوں میں لگانے کے لیے جو کاؤنٹر آ گیا ہے، اس کاؤنٹر کو آپ لے لیا کریں، اپنی انگلیوں کے اندر لگا دیا کریں، کیونکہ وہ کاؤنٹر ایک طرح کا ریمائنڈر بھی ہوا کرتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں اس کاؤنٹر کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کے لیے خاص کر دے۔ جدھر بھی جائیں، جہاں بھی اٹھے بیٹھے، جب سوئیں، ہر حال میں اس کاؤنٹر پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود شریف پڑھتے رہیں، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا سب سے مختصر جو درود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنا پڑھ لیا کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کاؤنٹر جب آپ کے ہاتھوں میں ہوگا، اگر آپ کسی دیگر کام میں مشغول بھی ہو گئے، اچانک آپ کی نگاہ جب اس کاؤنٹر پر پڑے گی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ کاؤنٹر میں نے یوں ہی اپنے ہاتھوں میں نہیں رکھا، بلکہ انگلیوں میں لگانے کا ایک مقصد ہے۔ اس کے اوپر مجھے درود پڑھنا تھا، اس کے اوپر مجھے تسبیح پڑھنی تھی، اس کے اوپر مجھے کلمہ پڑھنا تھا، اس کے اوپر مجھے آیت کریمہ پڑھنی تھی۔ تو وہ کاؤنٹر ایک طرح سے ریمائنڈر ہوگا آپ کے لیے، ایک طرح سے یادداشت کا ذریعہ ہوگا کہ اگر آپ اپنے مشن کو بھول جائیں گے، دوبارہ آپ کو مشن یاد آ جائے گا۔ مجھے یہ ایک بات اس موقع پہ مطلب کہتے ہوئے بڑا عجیب سا بھی لگ رہا ہے کہ یہ کاؤنٹر کی جو اصلاً ہمارے لیے بنایا گیا تھا کہ ہم اس کے اوپر درود پڑھیں، تسبیح پڑھیں، اس کے اوپر ہم یعنی آیات کریمہ پڑھیں، لیکن ابھی چند دنوں پہلے مجھے یہ سن کر بہت ہی تعجب ہوا کہ جب ہم نے اس کاؤنٹر کا صحیح استعمال نہیں کیا، اب وہ کاؤنٹر غیروں کے پاس جانے لگا ہے، دوسرے لوگ اس کاؤنٹر کو استعمال کرتے ہیں۔ چند دنوں پہلے ایسا ہوا کہ میں دکان پر گیا تو دیکھا ایک غیر مسلم اس کاؤنٹر کو خرید رہا تھا، بلکہ دکان کے لوگوں نے کہا کہ یہ کاؤنٹر غیر مسلم بہت زیادہ خرید رہے ہیں۔ تو میں بڑا حیرت میں پڑ گیا کہ غیر مسلموں کا اس کاؤنٹر سے کیا لینا دینا ہے، یہ تو خالص اسلامک اسٹف ہے، یہ تو خالص اسلامی چیز ہے، ہم اس پر تسبیح پڑھتے ہیں، ہم اس پر درود پڑھتے ہیں، ان کا اس سے کیا لینا دینا ہے۔ جب میں نے ایک غیر مسلم سے جب پتہ کیا کہ یہ کاؤنٹر آپ کس لیے لے جا رہے ہیں، تو وہ کہنے لگا اس پر ہم اپنا ہنومان چالیسا پڑھتے ہیں، اس پر ہم رام رام کی تسبیح کرتے ہیں۔ اللہ اکبر میرے بزرگوں اور دوستو، آپ ذرا سوچیں کہ غیروں کو یعنی اس بات کا شعور ہو گیا کہ ہمیں اپنے باطل جو ہمارے معبود ہیں ان کا نام اس پر جپنا ہے، ان کو اپنا باطل دھرم یاد رہا، لیکن ہمیں اپنا دین حق یاد نہیں رہا، ہمیں اپنی تسبیحات یاد نہیں رہی، ہم اپنے مشن سے کٹ گئے، ہم نے اپنے ویژن کو فراموش کر دیا، ہم نے قرآن و سنت کی تعلیمات کو درگزر کر دیا، نظر انداز کر دیا، لیکن وہ اپنے باطل دھرم پر ڈٹ گئے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، کب تک آپ غفلت میں سوئے رہیں گے؟ کب تک آپ غفلت کی زندگی گزاریں گے؟ یہ ماہ مبارک ہر سال تجدید کے لیے آتا ہے، رینیول کے لیے آتا ہے کہ اگر ہم نبوی مشن سے کچھ ہٹ گئے ہیں تو ہمیں دوبارہ اس مشن کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ اگر ہماری زندگی میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق اگر کہیں کمزور ہو گیا ہے، اسے دوبارہ ہمیں زندہ کرنا چاہیے، اس نسبت کا ہمیں حیا کرنا چاہیے کہ پیغمبر اسلام نے اس امت کے لیے کیا 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 اور آج یہ امت اس پیغمبر کو بدلے میں کیا دے رہی ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اس ماہ مبارک کو ماہ درود و سلام بنا لیں۔ جب اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ ابھی ہماری سانسیں آ رہی ہیں، ہمیں ان سانسوں کی بھی کوئی قدر نہیں ہے۔ جس دن سانسوں کی یہ مالا جب ٹوٹ جائے گی، جب سانسوں کا یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، اس وقت آپ بہت پچھتائیں گے کہ کاش ان سانسوں کا میں نے صحیح استعمال کیا ہوتا، ان سانسوں کو میں نے دینی کاموں میں لگایا ہوتا، ان سانسوں سے میں نے اللہ و رسول کو راضی کیا ہوتا، ان سانسوں سے اگر میں نے رب اور رسول کی رضا کے کام کیے ہوتے، آج وہ سانسیں میرے عالم برزخ کو بھی آباد کر دیتی اور آخرت کو کے جو دیگر مراحل ہیں وہ مراحل بھی کامیابیوں کے ساتھ گزر جاتے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، اس ماہ مبارک کو جو کہ ماہ عشق و محبت ہے، اس ماہ عشق و محبت کو سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص کر دیجئے۔
جو بھی عمل اللہ اور رسول کو خوش کرنے والے ہو سکتے ہیں آپ ان تمام اعمال کو انجام دیں. آپ جلوس کے اندر بھی شرکت کریں, جلسوں کے اندر بھی شرکت کریں, لیکن ہر چیز کے ایک آداب ہوا کرتے ہیں. بے ہنگم اور بے ڈھنگا پن یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. اگر دیگر لوگ اپنے جلوسوں کے اندر شور شرابے کرتے ہیں, اس کے اندر ہنگامے کرتے ہیں, اس کے اندر ہردنگ کرتے ہیں, یہ انہیں مبارک ہو, ان کا دھرم اس طرح کی انہیں تعلیم دیتا ہے. لیکن آپ تو ایک پاکیزہ مذہب کے ماننے والے ہیں, آپ تو نبی آخر الزماں کے امتی ہیں, آپ کو تو قدم قدم پر یعنی سنتوں کے طریقے بتائے گئے ہیں, جینے کے آداب سکھلائے گئے ہیں. آپ اگر کوئی بے ہنگم کام کریں گے, آپ اگر کوئی اخلاق سے گری ہوئی حرکت کریں گے, دنیا اس کے اوپر ہنسے گی. آپ نے ایک تابندہ تاریخ بنائی ہے, اپنی اس تاریخ کو دہرائیں اور نہایت سنجیدگی کے ساتھ, نہایت وقار کے ساتھ آپ ان جلسوں میں بھی شرکت کریں اور جلوس کے اندر بھی شرکت کریں. اگر آپ جلوس کے ساتھ جائیں, سنجیدگی کے ساتھ جائیں, آپ کی انگلیوں میں اگر کاؤنٹر ہو, آپ کے سر پہ اگر ٹوپی ہو اور آپ وضو کی حالت میں ہوں, تو اس سے آپ کا کیا چلا جائے گا؟ آپ کسی عام شخص کی ریلی میں نہیں جا رہے, یہ کوئی پولیٹیکل ریلی نہیں ہے, یہ کسی نیتا کی ریلی نہیں ہے, یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا اظہار ہے, یہ آپ سے تعلق کا اظہار ہے. اس کے لیے ہم اپنے گھروں سے نکلے ہیں, ہماری نسلیں ہمارے ساتھ میں چل رہی ہیں. اس لیے اس جلوس کے اندر جب آپ شرکت کریں, آپ کے ہونٹوں پر درود و سلام ہونا چاہیے, آپ کے سروں پر پاکیزہ ٹوپی ہونی چاہیے, اور آپ کے ہاتھوں میں, آپ کی انگلیوں میں یا تو تسبیح ہونی چاہیے یا کاؤنٹر ہونا چاہیے. لوگ کچھ بھی گاتے بجاتے رہیں, آپ اپنے میں مست رہیں, آپ ہوں بارگاہ رسالت میں, آپ ہو درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جملہ دینی محافل کے اندر اور اس جلوس کے اندر پوری اسلامی شان و شوکت, ایمانی حرارت اور پورے اہتمام و انصرام کے ساتھ شرکت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. وما علینا الا البلاغ.